اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم۔ وہ جو عیب لگاتے ہیں ان مومنوں کو جو خوشی سے خیرات کرتے ہیں اور ان کو جو نہیں پاتے مگر اپنی محنت سے، تو یہ ان سے بھی ہنستے ہیں، اللہ ان کو ان کی ہنسی کی سزا دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ آپ ان کی معافی چاہیں یا نہ چاہیں، اگر آپ 70 بار ان کی معافی چاہیں تو بھی اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا، یہ اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے منکر ہوئے اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا۔ فرح المحلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون۔ پیچھے رہ جانے والے اس پر خوش ہوئے کہ وہ رسول اللہ کے پیچھے بیٹھ رہیں، اور انہیں ناگوار ہوا کہ اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کریں، اور وہ بولے کہ اس گرمی میں نہ نکلو۔ آپ فرمائیے کہ جہنم کی آگ تو بہت سخت گرم ہے، کسی طرح انہیں کچھ سمجھ ہوتی۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ تو انہیں چاہیے کہ تھوڑا ہنسیں اور بہت روئیں، بدلہ اس کا جو وہ کماتے تھے۔ فَإِن رَّجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَّ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَّ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ۔ پھر اے حبیب، اگر اللہ آپ کو ان میں سے کسی گروہ کی طرف واپس لے جائے اور وہ آپ سے جہاد میں نکلنے کی اجازت مانگے تو آپ فرمانا کہ تم کبھی میرے ساتھ نہ چلو اور ہرگز میرے ساتھ کسی دشمن سے نہ لڑو، بے شک تم نے پہلی مرتبہ بیٹھ رہنا پسند کیا تو اب تم بیٹھے رہو پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ اور ان میں سے کسی کی میت پر آپ کبھی نماز نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا، بے شک وہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہوئے
اور نافرمانی ہی میں مر گئے۔ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ۔ اور ان کے مال اور ان کی اولاد پر تعجب نہ کرنا، اللہ یہی چاہتا ہے کہ انہیں اس کے ساتھ دنیا میں سزا دے اور کفر پر ہی ان کا دم نکل جائے۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔